بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارک وسلم وصل علیہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے ابواب الاشربہ کے ساتھ ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آج ہمارا جامع السنن الترمذی سے سبق نمبر 35 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الرخصت ان ينتبذ فی الظروف۔ یہ باب ہے برتنوں میں جن میں نبیذ بنانے سے ممانعت آئی تھی ان کے بارے میں کہ ان میں نبیذ بنانا جائز ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جن برتنوں کے بارے میں یعنی دبا، نقیر، حنتم، مزفت وغیرہ، تو ان برتنوں میں نبیذ بنانا یہ جائز ہے، یہ باب اس کے بارے میں ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے حسن بن علی اور محمود بن غیلان سے، یہ تینوں حضرات یعنی محمد بن بشار، حسن بن علی اور محمود بن غیلان، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی ابو عاصم نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، سفیان نے روایت کی علقمہ ابن مرثد سے، علقمہ نے روایت کی سلیمان ابن بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد محترم سے، انہوں نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی کنت نہیتکم عن الظروف، کہ بے شک میں نے تم کو ان برتنوں سے منع کیا تھا۔ وَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، لیکن برتن نہ کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے اور نہ حرام کر سکتا ہے۔ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود الحفری سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے سالم ابن ابو الجعد سے، انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الظروف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا۔ فشکت الیہ الانصار، تو انصار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی۔ فقالوا، چنانچہ انصار نے عرض کیا لیس لنا وعاء قال فلا اذن، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس ان برتنوں کے علاوہ اور کوئی برتن ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا اذن، تو پھر صحابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع نہیں کیا۔ وفی الباب عن ابن مسعود و ابی ہریرہ و ابی سعید و عبداللہ ابن عمر، اس باب میں ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابو سعید، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایات نقل ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی پچھلے باب میں ہم نے ان 4 برتنوں کے بارے میں پڑھا کہ ان میں نبیذ بنانا وہ ناجائز ہے۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان برتنوں کے استعمال کی رخصت اور جواز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ائمہ مجتہدین کے ہاں مختلف فی ہے، اور جمہور علماء امت کے ہاں ابتدائی اسلام میں ان برتنوں کے
اندر نبیز بنانا مکروہ تحریمی تھا، مگر یاد رکھے کہ یہ بعد کے دور میں یہ حکم منسوخ ہوا۔ اب ان برتنوں میں نبیز بنانا جائز ہے، البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راوے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وہ بھی ان کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی حرمت اب بھی باقی ہے۔ اور اسی قسم کا ایک قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں، ان کے نزدیک اس کی حرمت کا حکم اب بھی باقی ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسخ کا قول دیگر اقوال سے زیادہ صحیح ہے، کیونکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خنتم، دبا، نقیر، مزفت، اس میں ابتدائی اسلام کے دوران نبیز بنانے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ یہ مذکر یعنی ایک طرح سے وہ تذکیر، یاد دلانے والے تھے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کہیں نبیز سے وہ چیز شراب کی طرف سرایت نہ کر جائے، کیونکہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ یہ جن برتنوں میں بناتے تھے ان میں بالکل ہوا کے لیے کوئی مدخل ہی نہیں ہوتا، ہوا اندر گھس ہی نہیں سکتی تھی، تو اس میں تیزی کے ساتھ نشہ بھی چڑھتا اور شراب بھی جلدی بن جاتا، تو اس وجہ سے کہیں نبیز کوئی تیار کر رہا ہو اور وہ شراب بن جائے، وہ مسکر ہو جائے۔ مگر جب زمانہ گزرنے لگا تو ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں، صحابہ کرام کے دلوں میں شراب کے متعلق مکمل طور سے نفرت وہ پیدا ہو گئی، تو لہٰذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم منسوخ کیا اور ان برتنوں میں نبیز بنانے کو وہ جائز قرار دیا، لیکن اس کے لیے یہ شرط اب بھی باقی ہے کہ وہ نشہ آور نہ بنے، مسکر نہ ہو، کل مسکر حرام۔ اس حدیث کے آخر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ ان کا کہنا ہے کہ دیکھیے ان برتنوں کے استعمال سے منع کرنا یہ سد باب کی وجہ سے تھا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انصار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان برتنوں کی طرف اپنا احتیاج ظاہر کیا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ شریعت اسلامی میں ہم اس کی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں، اس میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں لے لیں کہ ابتداءً راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا تھا کہ راستوں میں نہیں بیٹھنا، مگر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احتیاج ظاہر کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ راستے کو اپنا حق دو۔ کیا مطلب؟ تاکہ دوسرے جانے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ابتداءً اسلام میں ان برتنوں کا استعمال ممنوع تھا، مگر جب صحابہ کرام نے اپنی احتیاج ظاہر کی فشقت الانصار، اس کا یہی مطلب آ رہا ہے فشقت الیہ الانصار، کہ انصار نے اس کی طرف یہ جو شکوہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ یہی معنی میں ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ لیس لنا وعاء، ہمارے پاس تو اس کے علاوہ برتن ہی کوئی نہیں، اگر ان کو توڑ دیں گے تو ہم کیا کریں گے پھر۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو برتن ہے وَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، کہ برتن نہ کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے اور نہ ہی حرام کر سکتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ حکم ابتدا کے ساتھ تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب ما جاء فی السقاء، یہ باب ہے مشکیزے میں نبیز بنانے کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن حسن بصری عن امه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی محمد ابن مثنى نے، انہوں نے روایت کیا عبد الوهاب الثقفی سے، انہوں نے روایت کیا یونس بن عبید سے، انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدہ سے روایت کرتے ہیں، ان کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا
كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه له عزلاء ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکیزے میں نبیذ بنایا کرتے تھے اور اس کا اوپر والا منہ باندھ دیا جاتا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبح کھجور بھگوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شام کے وقت نوش فرما لیتے، اور شام کو کھجور بھگوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اس کو نوش فرما لیتے، اس کو پی لیتے۔ وفی الباب عن جابر و ابی سعید و ابن عباس، اس باب میں حضرت جابر، ابو سعید اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ من حدیث یونس بن عبید الا من ھذا الوجہ، ہم اس روایت کو یونس بن عبید کے علاوہ نہیں جانتے۔ وقد روی ھذا الحدیث من غیر ھذا الوجہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایضاً، اور یقیناً یہ حدیث اس سند کے علاوہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اس باب میں مشکیزے میں نبیذ بنانے کے بارے میں حکم ہے کہ مشکیزہ میں نبیذ بنانا جائز ہے، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں نبیذ تیار کرتے تھے۔ یوکأ اعلاہ، یوکأ وکاءً، وکاء اس تسمے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے مشکیزے کو باندھ لیا جاتا ہو۔ یہ یوکأ بعض نسخوں میں حمزہ کے ساتھ مروی ہے، اسی طرح صحیح مسلم میں حمزہ کے ساتھ مذکور ہے، مگر علماء لغت وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ لفظ محموز نہیں بلکہ معتل ہے۔ علامہ نووی اور صاحب قاموس نے بھی اس کو راجح قرار دیا ہے، اسی طرح علامہ ابن اسیر نے بھی اس کو راجح کہہ دیا ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوکؤ السقاء، اسی طرح العینان وقاء الصح اس میں بھی ہیں۔ لہو عزلاء، عزلا عین کے فتحہ اور زا کے سکون کے ساتھ اور آخر میں الف ممدودہ، یہ اس سوراخ کو کہا جاتا ہے جو برتن کے نچلے حصے میں ہو۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزلا برتن کے نیچے سوراخ کو کہا جاتا ہے جس سے پانی پیا جاتا ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ گویا مشکیزے میں دونوں جانب وہ سوراخ تھے، تو اوپر والا جو سوراخ ہوتا وہ تسمے سے باندھ دیا جاتا تھا اور نیچے والے سوراخ سے پانی پیتے تھے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔